سر جاتی عمرہ میں آج جو ہے وہ بڑی بیٹھک ہو رہی ہے، مولانا صاحب پہنچ چکے ہیں، کتنی کارآمد ہوگی آئینی ترامیم کے حوالے سے یہ بیٹھک؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب بھرپور کوشش حکومت وقت کی جانب سے ہو رہی ہے کہ اس سارے منصوبے میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے، گویا کہ ان کے ووٹوں کے بغیر اس ترمیم کو مکمل کرنا حکومت کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ تو ایسے میں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک مخصوص نشستوں سے متعلق نہ تو سپریم کورٹ سے پھر کوئی جواب آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز اگر پورے ہو گئے تو اس صورت میں بھی اور دوسری صورت میں بھی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس سارے کھیل میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ تو اب جو ان کے اعتراضات ہیں وہ دور ہوئے نہیں ہوئے، کیونکہ جو بنیادی اختلاف تھا دونوں طرف سے وہ یہ تھا کہ حکومت وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانا چاہتی ہے، آئینی عدالتیں بنانا چاہتی ہے، جبکہ مولانا صاحب کا خیال یہ تھا کہ آئینی بینچ بننا چاہیے، کیونکہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی معاملات تھے جن کے اوپر اختلاف تھا، لیکن جو بنیادی اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ملاقاتیں کل بلاول صاحب کی بھی ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان سے کراچی میں، اور اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ رائے ونڈ میں جا کے بیٹھیں گے اور ایک بڑی بیٹھک ہوگی۔ اب یہ بیٹھک تو ہو رہی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں بھی جو پارلیمان میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں ہوا، وہ اجلاس آج بھی بے نتیجہ رہا ہے، اور اس میں بھی کچھ اور تجاویز آئی ہیں باپ پارٹی کی جانب سے، اے این پی کی جانب سے، لیکن کوئی حتمی ڈرافٹ ابھی تک نہیں مکمل کیا جا سکا۔ اور ایسے میں اب سینٹ کا اجلاس بھی کل بلا لیا گیا ہے، تو کچھ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیونکہ آئین کے اندر اتنی بڑی ترامیم کی جانی چاہیے اور ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی ڈرافٹ سامنے نہیں ہے ان کا۔ تو ایسے میں کل یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سینٹ یا قومی اسمبلی سے ان کو منظور کرا لیا جائے؟ تو ابھی تک بہت سارے سوالات باقی جن کے جواب آنا بھی باقی ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا گیا کہ ڈرافٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور نمبرز گیم بھی پورے ہیں۔ لیکن جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اب 25 تاریخ سے پہلے پہلے اس سارے معاملے کو نمٹانا چاہتی ہے۔ لیکن کیا اس میں مولانا صاحب آن بورڈ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے پوزیشن چھوڑ دی ہے، اور ساتھ میں مور امپورٹنٹلی نمبر گیم بھی حکومت کی فیور میں ہو گئے؟ میرے خیال میں اگلے 1-2 دن میں اس بات کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا شراز صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ مولانا صاحب کو بھی کچھ خدشات تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مخصوص نشستوں اور فوجی عدالتیں جو ہیں ان کے حوالے سے جو ترامیم تھی ان پہ پیپلز پارٹی کو بھی خدشات تھے، مولانا صاحب کو آرٹیکل 8 اور 51 پہ بھی خدشات تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اب جو ملاقات ہونے والی ہے تو یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں، اب کوئی اختلافات باقی نہیں ہیں، اور حکومت کے پاس کیونکہ مولانا صاحب اگر آ گئے نواز شریف کے پاس تو اب بآسانی وہ کرا لیں گے ترامیم؟ جی دیکھیں، اب یہ کوئی افہام و تفہیم سے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈسکشن کے بعد ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اور مولانا صاحب کے جو خدشات تھے ان کو دور کیا گیا ہے، یا مولانا صاحب ایک کمپرومائز پوزیشن میں چلے گئے ہیں، اس کا اندازہ تو ہمیں اس وقت آئے گا جب ڈرافٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ کیونکہ صحیح۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب کے انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوئے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ابھی تک باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کہ وہ درست تھے یا نہیں تھے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب کے ماضی میں بھی ان کو نیب کے بڑے نوٹسز جاری ہوتے رہے ہیں۔ تو اب کیا واقعی آرٹیکل 8 یا 54 اور 199 سے متعلق جو ان کے خدشات تھے ان کو دور کر لیا گیا ہے، اور وہ جو ایک ڈرافٹ پہلے ان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا جن کے اوپر بڑا ان کو اعتراض تھا، کیا اس میں کچھ امینڈمنٹ کر لی گئی ہیں، یا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی اور کمپرومائز کر لیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فائنل ڈرافٹ ہے اس کے سامنے آنے کے بعد ہی ہم اس معاملے پہ کوئی حتمی رائے دے سکتے ہیں۔ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بیسٹ وے میں مولانا صاحب کو انگیج کر لیا ہے، اور وہ مولانا صاحب کے جو پہلے کبھی کوئٹہ چلے جاتے تھے، کبھی کراچی صحیح جا کے بیٹھ جاتے تھے، اب وہ خود رائے ونڈ چل کے گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ برف پگھلی تو ہے، لیکن صحیح کس حد تک پگھلی ہے، اور کیا وہ فوجی عدالتیں اور دیگر معاملات کے اوپر حکومت پیچھے ہٹی ہے یا مولانا صاحب اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کے لیے شاید کل تک کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔